السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر۔ ناظرین، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں اور عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی کو پتا ہے کہ سائفر کا متن کیا تھا، لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ کسی نے سائفر دیکھا نہیں، کسی نے سائفر پڑھا نہیں، تو دشمن کا فائدہ کیسے ہو گیا ہے؟ ناظرین، اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے بڑی پیش گوئی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے سائفر کیس میں۔ لیٹس سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ انتخابات میں ایپلیٹ ٹریبیونلز نے مراد سعید کو اور اعظم سواتی کو جو ہے اہل قرار دے دیا ہے۔ دلاور خان، روبینہ خالد، فدا محمد اور اظہر مشوانی کے جو کاغذات نامزدگی ہیں انہیں مسترد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ مختلف شعبہ جات میں 5,800 ارب کی ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک جانب تو پاکستان میں عام بندے کو اور پاکستانی حکومت کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب 5,800 ارب روپے کی جو ٹیکس چوری ہے صرف وہ ہو رہی ہے۔ ویورز، انہی تمام اپڈیٹس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو عمران خان کو 4 اپریل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں انہوں نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست منظور کی تھی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور اب ظاہر سی بات ہے کہ انہیں عمران خان کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا 4 اپریل کو۔ 4 اپریل دور نہیں ہے، 6 دن یہ باقی رہ گئے ہیں اور تقریباً 10 کا دن باقی رہ گئے ہیں۔ 10 دن بعد عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہ ایک سما دیکھنے والا ہوگا کہ ایک اتنے لمبے عرصے کے بعد عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے تو جو لوگ ہوں گے، جو عدالت کی صورتحال ہوگی، وہاں کی جو منظر کشی ہوگی وہ الگ ہی ہوگی، چونکہ بہت دیر بعد عمران خان جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گے، جیل سے عدالت آئیں گے، ان کی پیشی ہوگی، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد وہ کچھ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے جس میں بڑی باتیں باہر نکلیں گی۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل تھی اور اپیل پر سماعت ہوئی اور سماعت میں بڑے دلچسپ ریمارکس کا تبادلہ خیال ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا ہے۔ یہ دشمن کو کیا فائدہ ہوا ہے آپ یہ تو بتائیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور وہ ڈاکومنٹ ہی ریکارڈ پر نہیں ہے اور کم از کم متن بھی ریکارڈ پر نہیں ہے، تو کس چیز کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے؟ تو اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ آئیڈیلی تو یہ پراسیکیوشن کا کیس تھا کہ دفتر خارجہ سے کوئی سائفر چوری کر کے دشمن ملک کو دے دے۔ کیا کوئی گواہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت پر سائفر کی کاپی جو ہے وہ تفتیشی افسر کو دی گئی؟ اور تفتیشی افسر نے کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ اسے سائفر کی کاپی دی گئی ہے۔ اچھا، جو تفتیش کر رہا ہے اس کے پاس بھی سائفر کی کاپی نہیں ہے۔ اچھا، سائفر نہیں ہے، اس کی کاپی نہیں ہے، کوڈڈ نہیں ہے، ان کوڈڈ نہیں ہے، تو کام کیسے چلے گا؟ بہرحال عدالت نے اس کیس کی کارروائی کل تک ملتوی کر دی اور اس میں جو اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ عدالت کا بار بار اس بات پہ اشارہ کرنا تھا سائفر نہیں ہے، کوٹڈ نہیں ہے، ان کوٹڈ نہیں ہے، اس کی کاپی نہیں ہے، کسی نے متن پڑھا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو بھئی کیس کس بیسس پہ چلا ہے، سزا کس بیسس پہ ہوئی ہے؟ 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، تو اس پہ تمام چیزوں پہ بحث ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہی جو ایبٹ آباد میں میڈیا سے گفتگو کی شیر افضل مروت نے، اور شیر افضل مروت نے پیش گوئی کی کہ کل جو سائفر کیس کی سماعت میں عمران خان کو بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان میں جو ہمارے وکلاء ہیں ان کو مکمل جرح کا حق نہیں دیا گیا، اور ہم پر امید ہیں کہ منگل کے روز یعنی کل عمران خان کو سائفر کیس میں جو ہے بڑا ریلیف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد غنی کی کابینہ میں شمولیت کے لیے عمران خان سے میں بات کروں گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جو سزا کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی جو ہے وہ قید کی سزا سنائی ہے، جس کی وجہ سے ابھی وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ
مراد سعید کو اور اعظم سواتی کو جو ہے وہ سینٹ انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. ایپلٹ ٹریبیونل نے جو ہے ان کو اہل قرار دے دیا ہے. باقی جو 4 5 6 لوگ ہیں، جو دلاور خان ہے، روبینہ خالد ہیں، فدا محمد ہیں، اظہر مشوانی ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. باقی پی ٹی آئی کے ان 2 جو رہنما ہیں مراد سعید اور اعظم سواتی کو صرف انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دیا ہے. اور اعظم سواتی اور مراد سعید دونوں کا پورٹ فولیو ٹھیک ہے، عوام میں یہ اپنی ساکھ رکھتے ہیں. تب سے اعظم سواتی عوام میں ان ہو گئے جب سے ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز لیک والا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد جو ایک ان کی پوری سیریز چلی اور انہیں اٹھایا گیا، زد و کوب کیا گیا، ساری چیزیں کی گئیں. تو غالب گمان ہے کہ یہ دونوں انتخابات جیت جائیں گے. ناظرین، اس کے بعد ایک بڑا انکشاف ہوا ہے کہ 5800 ارب کی جو ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا ہے. اور ایک طرف تو ہم آئی ایم ایف سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان سے 1.1 ارب ڈالر کی قسط مانگ رہے ہیں، اور ایک اور بڑے پلان کے خواہش مند ہیں. لیکن دوسری جانب ہمارے جو ٹیکس چوری ہے وہی ہمارے محکمے نے نہیں روک پا رہے. تو میں آپ کو بریک ڈاؤن دے دیتا ہوں کہ یہ جو چوری ہے یہ کن کن محکموں میں ہو رہی ہے. تو جو ایف بی آر کے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف سیلز ٹیکس کی مد میں سالانہ تقریباً 2900 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے. سیلز ٹیکس میں اتنی چوری ہو رہی ہے. ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور سمگلنگ کے باعث پیٹرولیم سیکٹر میں 996 ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے، اور ریٹیل سیکٹر میں 888 ارب، اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 562 ارب کا ریونیو گیپ ریکارڈ کیا گیا ہے. ویورز، آپ یہ فگرز چیک کریں، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ساری بات اربوں اور خربوں کی ہے کہ اتنی بڑی چوری ہو رہی ہے. اور یہ بات یہاں پہ رکی نہیں ہے، آگے سنیے. مزید ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ بجلی پیدا کرنے والی جو نجی کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان سے 498 ارب روپے کم ٹیکس وصولی کا انکشاف ہوا کہ اتنا ٹیکس کم وصول کیا گیا ہے. اور پھر برآمدی شعبے میں 342 ارب کی جو ٹیکس چوری ہوئی ہے، جبکہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی سالانہ 148 ارب کم ٹیکس وصول ہو رہا ہے، جبکہ دیگر مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں مجموعی طور پر 1600 ارب کے ٹیکس گیپ کا تخمینہ ہے. جبکہ اگر ہم دوسری جانب بات کریں نا، تو وفاق اور صوبوں کے جو اخراجات کا حجم ہے اور جو جی ڈی پی ہے وہ 19% کے مساوی ہے، تاہم جو ٹیکس وصولی ہے وہ 11.4% ہے. تو جو ٹیکس چوری ہے اس کو روکنے کے لیے ایف بی آر کے مطابق انہوں نے ایک واضح اور جامع حکمت عملی مرتب دے لی ہے اور فیصلہ کر لیا ہے کہ سب کو ٹیکس کے دائرے میں لانا ہے. لیٹ سی اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہر دفعہ ایف بی آر یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹیکس نیٹ بڑھائے گا، لیکن وہ خاطر ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر پاتا ہر دفعہ. تو اس دفعہ جو آئی ایم ایف کو بھی مطالبہ تھا کہ ٹیکس والے معاملات ان تمام معاملات کو آٹومیٹ کریں تاکہ چیزیں مزید بہتر ہو سکیں. ویورز، یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹس تھی، اور بلا شبہ آج اس طرح کی ہیئرنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس سے متعلق، تو کل یقیناً ایک بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. جس طرح ججز نے کہا ہے کہ نہ سائفر ہے، نہ کاپی ہے، نہ متن ہے، نہ کچھ ہے، تو ممکنہ طور پر کل عمران خان کو بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. ناظرین، آج کی بڑی ڈیولپمنٹس یہی تھی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے. نئی ڈیولپمنٹس تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.